السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 27 جون 2025 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج یکم محرم 1447 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے تمام سیاسی جماعتوں کو خط بھیج کر مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقریر کرنے والے الہ آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شیکھر یادو کے خلاف مناسب کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ بورڈ نے جسٹس شیکھر یادو کے خلاف طویل عرصے تک کارروائی نہ ہونے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سیاسی جماعتوں کو اس بارے میں خط لکھا ہے۔ رہائش گاہ سے خطی رقم برآمد ہونے کے معاملے میں دہلی ہائی کورٹ کے جسٹس یشونت ورما کے خلاف مواخذے کی تیاری کے درمیان جسٹس شیکھر کمار یادو کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جسٹس شیکھر یادو کی نفرت انگیز تقریر پر مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا محمد فضل الرحیم مجددی نے لکھا کہ جسٹس یادو نے نہ صرف اپنے عہدے کی نزاکت کو فراموش کر دیا بلکہ انہوں نے اس حقیقت کو بھی نظر انداز کر دیا کہ ہمارا آئین جس قسم کی سیکولر ریاست کے تصور کو فروغ دیتا ہے وہ تمام شہریوں کو ان کے عقائد، رسومات اور ثقافتی روایتوں کے مطابق مساوی حیثیت کا ضامن ہے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ یہی ہماری ریاست کا سیکولرزم ہے۔ عقیدہ اور مذہب کی آزادی ہمارے معاشرتی ڈھانچے کا بنیادی جز ہے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جسٹس شیکھر یادو کا مخصوصی مذہب رجحان آئین کے غلط فہم کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک خاص مذہب کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ آج کے اس خبرنامے کو جرمنٹائن ہاسپٹل کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیالوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز ہر شعبے میں نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D، الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آئندہ تہواروں کے پیش نظر ریاستی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ منعقد کی۔ وزیر اعلیٰ نے عقیدت مندوں کی سہولت کو ترجیح دیتے ہوئے افسران کو ہدایت دی کہ کانوڑ یاترا کے راستے پر کہیں بھی کھلے میں گوشت وغیرہ فروخت نہیں ہونا چاہیے۔ یاترا کے راستوں پر صاف صفائی، سینیٹائزیشن، اسٹریٹ لائٹنگ، پینے کے پانی، بیت الخلاء اور ابتدائی طبی امداد کے مناسب انتظامات کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے محرم کی تقریبات کے حوالے سے بھی واضح ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ سالوں میں پیش آئے حادثات سے سبق سیکھتے ہوئے اس سال تمام پیشگی انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ امن کمیٹی اور آرگنائزنگ کمیٹیوں سے رابطے کر کے روایتی راستوں پر پرامن طریقے سے پروگرام منعقد کیے جائیں۔ یوگی نے سینئر سرکاری افسران کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ کی۔ اس میں ریاست کے تمام پولیس کمشنروں، ڈویژنل کمشنروں، ضلع مجسٹریٹ اور پولیس کے سینئر سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ ایک جامع بات چیت ہوئی جس میں وزیر اعلیٰ نے واضح ہدایت دی کہ تمام تقریبات عقیدت، سلامتی اور ہم آہنگی کے ساتھ منعقد کی جائیں۔ ریاست اتر پردیش کے اٹاوا میں یادو طبقے سے تعلق رکھنے والے کتھاواچک کے ساتھ مار پیٹ اور چوٹی کاٹنے کے واقعہ اتر پردیش کے اٹاوا میں حالات کشیدہ کر دیے۔ اس واقعے کے بعد سے ضلع میں ماحول لگاتار خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ 26 جون کو بیکاوار میں کتھاواچک مکت منی کے حامیوں نے تھانے کا گھیراؤ کیا اور راستہ جام کر دیا۔ کتھاواچک کے حامیوں میں شامل اہیر ریجمنٹ اور یادو مہاسبھا کے لوگوں کا داندرپور میں پولیس کے ساتھ تصادم بھی پیش آیا۔ پولیس نے انہیں داندرپور گاؤں سے پہلے لدھیانہ روڈ پر تڑوا کچھین گاؤں کے قریب روکنے کی کوشش کی تو مشتعل افراد نے پولیس پر پتھراؤ کیا جس سے پولیس کی گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے۔ پولیس نے لاٹھیاں برسا کر ان کا پیچھا کیا اور ہوائی فائرنگ کی۔ موقع پر اضافی پولیس فورس طلب کر لی گئی۔ سینئر افسران بھی موقع پر موجود ہے۔ پولیس نے 12 مظاہرین کو حراست میں بھی لے لیا ہے۔ اس دوران یادو سماج کے کتھواچک مکت منی جن کے ساتھ برہمن سماج کے لوگوں نے انتہائی درجے کی بدسلوکی کی تھی اور ان کا سر منڈوایا تھا۔ پولیس نے برہمن تنظیموں کی شکایت پر اس معاملے میں خود ان کے خلاف FIR درج کر لی ہے۔ ان پر ایک خاتون کے ساتھ چھیڑ خانی کا بھی الزام لگایا گیا۔ اتر پردیش کے ضلع کے اٹاوا کے گاؤں دانپور گاؤں میں مکت منی کے ساتھ ہوئے غیر انسانی واقعے نے پوری ریاست کو شرمسار کر دیا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے ان سے ملاقات کی اور انہیں انصاف دلانے کی یقین دہانی کے ساتھ انعام بھی دیا۔ لندن میں مسلم میئر صادق خان کی کامیابی کے بعد امریکہ کے سب سے بڑے شہر اور تجارتی مرکز نیو یارک میں ایک مسلم میئر کی متوقع کامیابی سے امریکہ اور ہندوستان میں دائیں بازو کے عناصر سخت پریشان ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی ممبر پارلیمنٹ کنگنا رناوت نے بھی زہران ممدانی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ بی جے پی کی ہندوتوا کی سیاست اور اسرائیل کی صہیونیت کے یکساں مخالف زہران ممدانی پرائمری الیکشن جیت چکے ہیں اور انہوں نے نیو یارک کے سابق گورنر اینڈریو کیومو کو شکست دی ہے جس کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی نے انہیں اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ زہران فلم ساز میرا نائر اور گجراتی نسل کے ایک مسلم پروفیسر محمود ممدانی کے بیٹے ہیں۔ وہ گجرات فسادات کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کو سخت تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی وہ فلسطینی کاسٹ طالب علمی کے زمانے سے ہی جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر وہ نیو یارک کے میئر بنے تو جنگی جرائم کے مجرم اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کو گرفتار کر لیں گے۔ نیو یارک میں ہی اقوام متحدہ کا دفتر ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ میں سب سے زیادہ یہودی آبادی بھی نیو یارک میں رہتی ہے۔ ایسے میں زہران کی کامیابی کو امریکہ میں فلسطین کے تئیں ابھرتے جذبات سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی ممبر پارلیمنٹ کنگنا رناوت نے زہران کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اگرچہ وہ ہندوستانی نژاد ہے لیکن پاکستانی زیادہ لگتے ہیں۔ کنگنا نے لکھا، ان کی والدہ میرا نیر ہے جو ہماری بہترین فلم سازوں میں سے ایک ہے۔ وہ پدم شری ہے اور انہوں نے ایک مشہور مصنف محمود مدانی یعنی گجراتی نژاد سے شادی کی۔ ان کے بیٹے کا نام زہران ہے جو ہندوستانی سے زیادہ پاکستانی لگتا ہے۔ کنگنا نے مزید کہا کہ اس کی ہندو شناخت یا ہندو خون کو کیا ہوا جو وہ ہندوازم کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ دہلی میں جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی حکمرانی والی حکومت بنی ہے، بلڈوزر مہم زور و شور سے چل رہی ہے۔ کہیں غیر قانونی قبضوں کے نام پر لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے تو کہیں جھگیوں اور جھوپڑیوں پر بلڈوزر چلا کر آشیانے چھینے جا رہے ہیں۔ اب غیر قانونی تعمیرات کے نام پر مساجد، مدرسوں اور مزارات کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اب تک کئی مساجد اور مزارات زد میں بھی آ چکے ہیں۔ اس بار شمال مغربی دہلی کے مونگلو پوری وائی بلاک کی محمدی جامع مسجد کے ایک بڑے حصے پر MCD کی جانب سے عدالت کے حکم پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ 6-7 مہینے سے انتظامیہ کی جانب سے مسجد کمیٹی پر دباؤ بنایا جا رہا تھا مگر کسی نہ کسی طریقے سے معاملہ ٹھنڈا ہو جا رہا تھا، مگر جب پانی سر سے اوپر ہو گیا تو متعلقہ محکمے کے افسران اور DCP نے کمیٹی کے صدر اور دیگر معزز افراد کو انتباہ جاری کر دی۔ دھمکیوں میں اس لہجے میں کہا کہ اگر اب درمیان میں حائل ہوں گے تو گھروں پر بھی بلڈوزر چلا دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز کارروائی سے قبل بھاری پولیس فورس کو تعینات کر دیا گیا تھا کہ کسی بھی طرح کے ناخوشگوار حالات سے نمٹا جا سکے۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ مسجد تقریباً 50 سال پرانی ہے، جو پہلے DDA کی اراضی تھی، بعد میں MCD کے ماتحت ہو گئی۔ MCD کی جانب سے 400 گز زمین کے پیسے انٹرسٹ کے ساتھ مانگے گئے جو ٹوٹل 1 کروڑ روپے سے زیادہ بن رہے تھے، جس پر کمیٹی کی جانب سے انٹرسٹ دینے سے انکار کر دیا گیا اور کہا کہ جو زمین کی قیمت ہے وہی پیسے دیے جائیں گے۔ اسی وجہ سے کمیٹی اور MCD میں ابھی تک تنازع جاری ہے۔ مسجد کی جانب سے صرف 49,500 روپے ہی جمع کرائے گئے، جس کی وجہ سے بقیہ مسجد پر بھی دقت آ سکتی ہے۔ کارروائی کے دوران اسی حصے کو منہدم کیا گیا جو بعد میں بنایا گیا، جس میں وضو خانہ، بچوں کی درسگاہ، جماعت اور کھانے پینے کے سامان کا کمرہ اور بالائی منزلوں پر جانے کا راستہ شامل ہے۔ ناظرین، ملک میں بڑھتے ہوئے اس طرح کے حالات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے گزشتہ ہفتے مسلم فرقہ اور اسلام کو نشانہ بنانے والی مبینہ طور پر گمراہ کن خبروں اور اشاعتوں کے خلاف احتیاطی اور ممنوعہ کارروائی کی درخواست پر غور کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ معروف احمد خان کی طرف سے دائر کی گئی ریٹ پٹیشن کو پڑھتے ہوئے جسٹس وشال مشرا پر مشتمل بینچ نے مشاہدہ کیا کہ جو ریلیف مانگی گئی ہے وہ مفاد عامہ کی عرضی یعنی PIL نوعیت کی ہے اور اسی وجہ سے قانونی پروانہ جو کسی ماتحت عدالت کے لیے بطور حکم جاری کیا جائے یا کسی شخص کو سرکاری یا قانونی فریضہ انجام دینے کا پابند کرے، اس کی درخواست میں قابل سماعت نہیں ہے۔ خان نے اصل میں مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے اور فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کے لیے لو جہاد جیسی اصطلاحات کا غلط استعمال کرنے کے الزام میں 2 ہندی اخبارات کے ایڈیٹرز کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کرنے سمیت متعدد ہدایات کی اپیل کی تھی۔ درخواست گزار نے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف پھیلائی جانے والی گمراہ کن اور غلط معلومات کو روکنے کے لیے سخت رہنما خطوط کی بھی درخواست کی تھی۔ شروع میں ریاستی وکیل نے ریٹ پٹیشن کی برقراری کے بارے میں اعتراض اٹھایا اور یہ استدلال کیا کہ درخواست گزار کے پاس اس طرح کی ریلیف حاصل کرنے کے لیے کوئی بک سٹینڈ نہیں ہے۔ مغربی بنگال کے ضلع مشرقی بردوان کے نصرت پور علاقے میں واقع ایک پرائمری اسکول میں مذہبی بنیاد پر مڈ ڈے میل کو الگ الگ تیار کرنے پر ایک بڑا تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ کشوری گنج منموہن پور فری پرائمری اسکول میں ہندو اور مسلم طلباء کے لیے الگ الگ برتن اور چولہے کا استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ روایت برسوں سے چلی آ رہی ہے، لیکن حال ہی میں جب اس کی معلومات عام ہوئی تو اس پر سوالات اٹھنے لگے۔ ETV بھارت کے مطابق اسکول میں مجموعی طور پر 72 طلباء ہیں، جن میں سے 43 ہندو اور 29 مسلمان ہیں۔ اسکول کی باورچی خانوں میں بی بی اور سونالی مجمدار نے اعتراف کیا کہ وہ الگ برتنوں میں کھانا پکاتی ہیں اور بچوں کو ان کے مذہب کے مطابق کھانا دیا جاتا ہے۔ ایک ہی گیس سلنڈر سے پائپ کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 الگ الگ چولہے جوڑے گئے ہیں۔ باورچیوں کا کہنا ہے کہ یہ انتظامیہ کے حکم کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ ہیڈ ماسٹر تاپس گھوش نے کہا کہ اسکول میں بچے ایک ساتھ پڑھتے ہیں، کوئی مذہبی تنازع نہیں ہے، لیکن دوپہر کا کھانا 2 سیٹوں میں پکایا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں اور انہوں نے اس بارے میں محکمہ اسکول ایجوکیشن اور ضلع انتظامیہ کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ ان کے مطابق اس نظام سے مالی بوجھ بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ معاملہ سامنے آتے ہی ضلع انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ مشرقی بردوان ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ عائشہ رانی نے معاملے کی تحقیقات کا حکم جاری کیا۔
ریاستی وزیر اور کولکاتہ کے میئر فرحاد حکیم نے اس واقعے پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ بنگال کا کلچر نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ بچوں کو ایک ساتھ ٹفن بانٹتے دیکھا ہے. محکمہ تعلیم کو سخت ایکشن لینا چاہیے. گاؤں والے اس معاملے پر تقسیم ہو گئے. سابق رکن اسمبلی اور بھارتیہ جنتا پارٹی لیڈر پی سی جارج نے دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان کے اولین وزیر اعظم جواہر لال نہرو مسلمان تھے اور اس ملک کو برباد کرنے کے پہلے ملزم تھے. اگرچہ کسی کو مسلمان کے طور پر شناخت کرنا فطری طور پر اشتعال انگیز نہیں ہے، ناقدین کا کہنا ہے کہ جارج کے ریمارکس واضح طور پر بدنیتی پر مبنی ہے. ان کا مقصد مسلمانوں اور غیر بی جے پی رہنماؤں کو بدنام کرنا ہے، جو کہ تفرقہ انگیز بیان بازی کا ایک سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. گزشتہ روز صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جارج نے کہا، جواہر لال نہرو ایک مسلمان تھے، اس ملک کو برباد کرنے کے پہلے ملزم تھے. ہر کوئی کہتا ہے کہ نہرو کے دادا موتی لال نہرو کے والد مسلمان تھے. نہرو نے تبدیل ہونے کا دعویٰ کیا، پھر بھی وہ دن میں 5 بار چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے. جارج نے کہا کہ احمد متحی کی کتاب پڑھیں اور آپ کو سچ سمجھ آ جائے گا. جارج نے مزید الزام لگایا کہ نہرو عوامی طور پر تبدیل ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود دن میں 5 بار خفیہ طور پر نماز ادا کرتے تھے. جارج کا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے. 1859 میں ایک کشمیری پنڈت خاندان میں پیدا ہوئے نہرو کا تعلق کشمیر کی ایک ہندو برہمن برادری سے تھا اور وہ مسلمان نہیں تھے. اپنے سوانح عمری تو واٹ فریڈم میں نہرو نے لکھا، میں مذہبی آدمی نہیں ہوں اور میں خود کو عام معنی میں ایک مذہبی آدمی نہیں سمجھتا ہوں. میں دل سے ایک بت پرست ہوں جس میں اقلیت پسندی کا شدید احساس ہے. تاریخی ریکارڈ نہرو کے سیکولر اور اقلیت پسندانہ موقف کی تصدیق کرتا ہے، لیکن جارج کے دعووں کی حمایت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے نوجوانوں کو منشیات کی لعنت سے نجات دلانے کے لیے مہم کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مرکز کے طور پر اپنی شناخت رکھنے والے تلنگانہ میں اگر گانجا اور ڈرگس عام ہو جائے تو یہ ہماری ناکامی تصور ہوگی. ڈرگس کے خلاف عالمی دن کے موقع پر شلپا کلا ویدکا میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ انفارمیشن ٹیکنالوجی پارکس کا مرکز ہے اور اسے گانجا اور ڈرگس کے مرکز میں تبدیل ہونے نہیں دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ اس مہم میں سماج کے تمام طبقات کو حصہ لینا چاہیے. وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ تلنگانہ کی سرزمین پر گانجا اور ڈرگس کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی اور اس میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. تلنگانہ جدوجہد کی سرزمین ہے اور یہاں جدوجہد کی سرزمین کو اگر ڈرگس کے مرکز میں تبدیل کیا گیا تو یہ تلنگانہ کی توہین ہوگی. بی آر ایس کے قائدین نے پولیس کمشنر سی وی آنند سے ملاقات کرتے ہوئے بی آر ایس کے قائد سردار کی موت کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا. اس باکس میں بی آر ایس کے ارکان اسمبلی کے وینکٹیش ایم گوپال، ارکان قانون ساز کونسل پی سرینواس ریڈی، دوسرا راجو شرون، سابق رکن اسمبلی پی وشنو وردھن ریڈی کے علاوہ دیگر قائدین میں شیخ عبداللہ سہیل، مسیح اللہ خان، متوفی سردار کے افراد خاندان کے ساتھ موجود تھے. کمشنر پولیس سی وی آنند نے اس یادداشت پر ہمدردانہ غور کرنے کا بی آر ایس قائدین کو یقین دلایا. تلنگانہ ہائی کورٹ کی جانب سے 3 ماہ میں پنچایت راج اداروں کے انتخابات کی ہدایت کے بعد حکومت نے اگست میں چناؤ کی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے. سرپنچوں، ایم پی ٹی سی اور زیڈ پی ٹی سی میں BC تحفظات کو خطیت دینے کے لیے محکمہ پنچایت راج کو متحرک کر دیا گیا. بتایا جا رہا ہے کہ طبقاتی سروے کے مطابق ریاستی حکومت پسماندہ طبقات کو 42% تحفظات فراہم کرنے کے قدم اٹھائے اور اس سلسلے میں مرکز کی منظوری تک انتظار کی ضرورت نہیں ہے. حکومت کو ہائی کورٹ نے 30 سپٹمبر تک کی مہلت دی اور حکومت نے مجالس مقامی کے چناؤ کے تمام مراحل سپٹمبر کے دوسرے ہفتے تک مکمل کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں اسٹیٹ الیکشن کمیشن سے مشاورت کی جا رہی ہے. تلنگانہ حکومت نے 42% تحفظات کے بل کو منظوری کے لیے صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو کے پاس روانہ کیا ہے. اپنے منفرد تبصروں کے لیے اکثر اخبارات کی سرخیوں میں رہنے والے حلقہ اسمبلی سنگاریڈی کے کانگریس رکن جے پرکاش ریڈی عرف جگا ریڈی نے کہا ہے کہ ریونت ریڈی تلنگانہ میں مکمل میعاد تک چیف منسٹر کی حیثیت میں برقرار رہیں گے اور ان کے بعد وہ نئے چیف منسٹر ہوں گے. جگا ریڈی جو تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے کارگزار صدر بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ میعاد کی تکمیل کے بعد جب چیف منسٹر ریونت ریڈی سبکدوش ہو جائیں گے وہ یعنی جگا ریڈی چیف منسٹر کی حیثیت سے جائزہ حاصل کریں گے. انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی فی الوقت آنے والے مجالس مقامی انتخابات میں پارٹی کی کامیابی کے لیے سخت جدوجہد کر رہے ہیں اور جگا ریڈی سے بھی خود کو چیف منسٹر کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا ہے. گاندھی بھون میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے بی آر ایس کے رکن کونسل کے کویتا پر سخت تنقید کی جو چیف منسٹر ریونت ریڈی اور کانگریس حکومت کے خلاف بے بنیاد الزامات عائد کر رہی ہے. تلنگانہ حکومت نے ماں کو گھر سے نکالنے والے بیٹوں کے رویے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا ہے. اگرچہ انہیں 2 دن کے اندر گھر خالی کرنے کے نوٹس دی گئی تھی لیکن کوئی جواب نہ ملنے پر ریونیو حکام نے وہ مکان ضبط کر لیا اور مکان کو مہر بند کر دیا گیا. یہ واقعہ ملک پیٹ موسارام باغ میں پیش آیا. 90 سالہ ضعیف خاتون شکنتلا بائی جن کا تعلق اسی علاقے سے ہے، ان کو 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں. ان کے شوہر کئی سال پہلے انتقال کر چکے تھے جس کے بعد وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ اسی مکان میں مقیم تھی. تاہم جن بیٹوں کو اپنی ماں کی خدمت کرنی چاہیے تھی انہوں نے لاپرواہی سے کام لیتے ہوئے زبردستی انہیں گھر سے نکال دیا. بے سہارا ہو کر بزرگ خاتون اس وقت
اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے پاس سعید آباد میں مقیم ہے، جس پر شکنتلا بائی نے سینئر سٹیزن ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کر اس معاملے کو عنبرپیٹ RDO سے رجوع کیا، جس پر عہدیداروں نے بیٹوں کو 2 دن میں مکان خالی کرنے کی نوٹس جاری کی تھی۔ انہوں نے نوٹس کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور مکان خالی نہیں کیا، جس پر ریونیو کے عہدیداروں نے مداخلت کرتے ہوئے مکان کو جمعرات کو مہر بند کر دیا اور ان کے بیٹوں کو ہی بے گھر کر دیا ہے۔ یہ وہی بیٹے ہیں جو اپنی 90 سالہ ضعیف ماں کو بے گھر کیے تھے، جس پر ریونیو حکام نے کارروائی کرتے ہوئے یہ اقدامات کیے ہیں۔ ناظرین، ریونیو حکام کے اقدامات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ چنانگوٹا پولیس اسٹیشن کے حدود بارکس کے علاقے میں جمعرات کی شام قتل کی واردات کے بعد سنسنی پیدا ہو گئی۔ جائیداد کے معاملے میں 2 بھائیوں کے درمیان تنازع ایک قتل کا سبب بن گیا، جہاں سالم بافنا نامی شخص پر مولک ہتھیاروں سے حملہ کرتے ہوئے اس کے بھائی اور بھتیجوں نے قتل کر دیا۔ سلمان بافنا کی عمر تقریباً 35 تا 40 سال بتائی جا رہی ہے۔ اطلاع کے بعد ڈپٹی کمشنر آف پولیس ساؤتھ ایسٹ زون چیتنیا کمار موقع واردات پہنچے اور حالات کا جائزہ لیا۔ پرانے شہر کے علاقے بارکس جو چنانگوٹا پولیس حدود میں پیش آئے قتل کی واردات میں پولیس پر ناکامی اور مسئلے کو اندیکھا کرنے کے الزامات پائے جا رہے ہیں۔ قتل کی واردات سے قبل حملے کی اطلاع پر پولیس چنانگوٹے کو دی گئی تھی۔ ایمرجنسی ریسپانس سسٹم ڈائل 112 پر اطلاع دی گئی تھی۔ حملہ آوروں کے خوف سے مقتول نے اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ مقتول سالم بافنا اپنے بھائیوں کے حملے سے بچنے کے لیے مکان میں چھپ گیا تھا اور اس دوران چنانگوٹا پولیس کے ایک سب انسپکٹر کو بھی اس کی اطلاع دی گئی تھی اور ڈائل 112 پر بار بار فون کیا گیا۔ اگر پولیس بروقت مقام واردات پر پہنچتی اور شکایت گزار کی مدد کی جاتی، شاید سالم بچ جاتا، قتل نہیں کیا جاتا۔ اس سنگین واردات میں پولیس پر مبینہ خاموشی اور لاپرواہی کے الزامات پائے جا رہے ہیں۔ سالم اور اس کے بھائی محسن کے درمیان جائیداد کا تنازع چل رہا تھا اور ان کے گھر والد کے چہلوں منعقد کیا گیا تھا۔ سالم تنہا رہتا تھا، تاہم خاندانی مسائل ایک طرف، لیکن ڈائل 112 اور پولیس کے سب انسپکٹر کو اطلاع کے باوجود کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے سنگین معاملات کا نوٹ لیں اور پولیس پر پائے جانے والے الزامات کا جائزہ لیتے ہوئے لاپرواہ عملے کے خلاف اقدامات کرتے ہوئے شہریوں میں اعتماد کو بحال کریں۔ رہزنی کی واردات کی جھوٹی کہانی سنا کر پولیس کو گمراہ کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ دوملگورہ پولیس نے بتایا کہ ملزمین کی شناخت ملک پیٹ کے رہنے والے 21 سالہ جتن راج یادو اور 18 سالہ ایس ابھیلاش کے طور پر کی گئی۔ راج گزشتہ 6 ماہ سے شہر کی ایک چٹ فنڈ کمپنی میں کام کر رہا تھا۔ گزشتہ روز مینیجر نے راج کو جوبلی ہلز بھیجا تھا تاکہ ایک شخص سے رقم وصول کی جا سکے۔ اس رقم کو وصول کرنے کے بعد راج دفتر نہیں پہنچا۔ بعد ازاں اس نے اپنے دفتر اور پولیس کو فون کرتے ہوئے بتایا کہ بعض افراد نے ٹینگمنٹ پر نقد رقم پر مشتمل بیگ چھین لیا۔ پولیس نے CCTV کیمروں کی فوٹیج کا معائنہ کیا اور پایا کہ راج کے ہاتھ میں بیگ نہیں تھا۔ تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ راج نے اپنے ساتھی ابھیلاش کے ساتھ مل کر رقم غائب کرنے کا منصوبہ بنایا۔ نقدی کی وصولی کے بعد راج نے یہ رقم ابھیلاش کے حوالے کر دی۔ بعد ازاں وہ حادثے کا شکار ہو کر دواخانہ پہنچا، جہاں سے پولیس اسٹیشن جا کر اس نے شکایت درج کروائی کہ بعض افراد رقم پر مشتمل بیگ لے کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے CCTV کیمروں کے فوٹیج کی تصدیق کی اور شبے کی بنیاد پر راج سے پوچھ تاچھ کی، جس نے پولیس کو گمراہ کرنے کا اعتراف کیا۔ پولیس نے راج کے پاس سے یہ رقم برآمد کر لی۔ پولیس نے دونوں کو گرفتار کرتے ہوئے ریمانڈ کر دیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی طرز زندگی میں سادگی اور بری عادتوں سے دور رہنے کے عمل کو ایک غیر متوقع گوشے سے تعریف و ستائش حاصل ہونے لگی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن پارلیمنٹ کونڈا وشویشور ریڈی نے وزیر اعلیٰ تلنگانہ کی موجودگی میں انسداد منشیات مہم کے موقع پر منعقدہ تقریب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کبھی بھی ریونت ریڈی کو سگریٹ نوشی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کبھی بھی بیر یا دیسی بوتل کو ہاتھ میں نہیں لگایا۔ ریونت ریڈی ہمیشہ سے ہی ڈرگس سے بہت دور رہے۔ وشویشور ریڈی نے کہا کہ وہ صرف فٹ بال کھیلنے کے شوقین ہیں اور ایک چیف منسٹر کی حیثیت سے ریونت ریڈی کے عادات سے وہ متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو بھی اسی قسم کا ڈسپلن اور صحت مند رہنے کی عادت پر عمل آوری کرنی چاہیے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے شہر حیدرآباد کے مختلف بڑے چوراہوں پر بھیک مانگنے والوں کی شناخت اور ان کو منتقل کرنے کے لیے خصوصی مہم کا آغاز کیا ہے۔ حکام نے شہر کے اہم علاقوں جیسے بشیر باغ، سیکریٹریٹ، نامپلی، بیگم بازار اور دیگر بڑے چوراہوں پر بھیک مانگنے والوں کی شناخت شروع کر دی ہے۔ ان افراد کو یا تو GHMC کے زیر انتظام پناہ گاہوں میں منتقل کیا جا رہا ہے یا پھر انہیں ان کے متعلقہ ارکان خاندان کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ GHMC کے اربن کمیونٹی ڈیولپمنٹ ونگ نے پچھلے 2 سے 3 دنوں میں اس آپریشن کو مزید تیز کر دیا ہے۔ جو لوگ اہم چوراہوں اور مذہبی مقامات پر بھیک مانگتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، انہیں شناخت کرنے کے بعد پولیس کی مدد سے GHMC کی پناہ گاہوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ UCD ونگ کی نگرانی میں جاری اس مہم کے دوران اب تک 221 افراد کی شناخت کی جا چکی ہے۔ ان میں سے 173 مرد، 37 خواتین اور 11 بچے ہیں۔ ان میں سے 19 افراد کو GHMC کی زیر انتظام پناہ گاہوں میں منتقل کر دیا گیا، جبکہ باقی افراد کو مشاورت کے بعد ان کے خاندانوں کے حوالے کر دیا گیا۔